السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم غسل کا صحیح اور مسنون طریقہ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین کرام، غسل ایک انتہائی اہم فرض ہے ہر مسلمان کے لیے۔ جب وہ حالت جنابت میں آ جائے، ناپاکی کی حالت میں آ جائے، تو اسے اس حالت سے نکلنے کے لیے غسل کرنا فرض ہوتا ہے۔ نہ وہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ وہ دیگر عبادات، طواف وغیرہ اور بہت سی عبادات ہیں، بلکہ زندگی ہی نہیں گزار سکتا ناپاکی کی حالت میں۔ شریعت ایک انسان سے فطہروا کے ذریعے طہارت کا تقاضا کرتی ہے۔ اب وہ طہارت کیسے حاصل ہو؟ صحیح غسل، مسنون سنت کے مطابق غسل کیسے حاصل ہو؟ ہم میں سے بہت سے افراد تو یہ بات جانتے ہیں، لیکن بہت سے افراد اس سے ناواقف بھی ہوتے ہیں اور کسی عالم سے یا کسی بڑے سے پوچھنے سے ہچکچا بھی رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ تھوڑا سا پرسنل معاملہ ہوتا ہے۔ لیکن آج ہم اس ویڈیو میں کوشش کریں گے کہ تفصیل سے اس کے سنت طریقے کو، اور کیا چیز غسل میں فرض ہے کہ اگر ہم وہی ادا کر لیں تو غسل تو بہرحال ہمارا ادا ہو جائے گا، اور کیا چیزیں سنت ہیں، کیا سنت طریقہ ہے، سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیں ناظرین، غسل میں 3 فرض ہیں۔ ایک ہے کلی کرنا، دوسرا ناک میں پانی ڈالنا، تیسرا پورے جسم پہ پانی ڈالنا۔ آپ نے ایک بار بھی یہ کام کر دیے تو آپ کا اصل فرض غسل ادا ہو جائے گا، آپ کی ناپاکی ختم ہو جائے گی۔ کلی کر لیا آپ نے، ناک میں پانی ڈال لیا نرم ہڈی تک، اور اسی طرح آپ نے پورے جسم کے ایک ایک عضو تک پانی کو پہنچا دیا، بہا دیا، مسح نہیں کیا، بہا دیا پورے جسم پہ، تو یہ آپ کا فرض غسل ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ اس پہ نور علی نور ثواب کے اصل مستحق اور اصل سنت کے مطابق غسل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے، چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو 3 بار گھٹوں سمیت دھونا ہے۔ کسی نل کے نیچے، کسی پائپ کے نیچے، یا کوئی بھی بالٹی سے آپ اگر ڈونگے سے نکال کے غسل کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے ذریعے آپ 3 بار اپنے ہاتھوں کو صحیح طریقے سے دھو لیں۔ ایک کام ہو گیا۔ دوسرا کام آپ نے کرنا ہے، اپنی استنجا گاہ جو شرم گاہ ہے اس کو آپ، چاہے اس پہ نجاست لگی ہو تو ضرور بضرور، ورنہ نہ بھی لگی ہو تب بھی آپ نے اپنی استنجا گاہ کو دھونا ہے، صحیح سے دھونا ہے کہ اس کے اندر کوئی ناپاکی دائیں بائیں بھی نہ رہ جائے۔ اور بھی جسم میں کہیں ناپاکی اگر لگی ہوئی ہے، پیشاب کا کوئی قطرہ لگا ہوا ہے یا منی یا کوئی اور نجس چیز لگی ہوئی ہے آپ کے بدن پہ، تو اس کو بھی آپ دوسرے نمبر پہ آپ نے یعنی اس نجاست کو اپنے جسم سے دور کرنا ہے اور اپنی استنجا گاہ کو دھونا ہے۔ یہ ہوگی 2 باتیں۔ تیسرے نمبر پہ ناظرین کرام، آپ نے، ہم سب نے یعنی کہ غسل کرتے وقت تیسرے نمبر پہ ہم نے مکمل وضو کرنا ہے۔ اصل سنت کے مطابق جو وضو ہوتا ہے وہ وضو غسل کے اندر بھی کرنا مسنون ہے۔ مسنون کیا ہے؟ وہ 3 بار کلی کرنی ہے آپ نے، 3 بار ناک میں پانی ڈالنا ہے، اس کے بعد آپ نے اپنے چہرے کو دھونا ہے، ہاتھوں کو کلائیوں سمیت دھونا ہے، اور اسی طرح پھر آپ نے سر کا مسح کرنا ہے، اور اپنے پاؤں کو بھی جس طرح وضو میں دھوتے ہیں اسی طرح آپ نے مکمل وضو کو غسل کے اندر بھی انجام دینا ہے۔ 3 کام ہو گئے۔ چوتھے نمبر پر آپ نے اپنے جسم کو دھونا ہوتا ہے۔ جسم کو دھونے کے لیے مسنون طریقہ یہ ہے کہ اپنے دائیں کندھے پر آپ 3 بار ڈونگے کے ذریعے سے، یا کوئی بھی چیز آپ کے پاس جو بھی ہے آلہ، اس کے ذریعے سے آپ اپنے دائیں کندھے پہ 3 بار، دائیں شولڈر پہ پانی ڈال دیں۔ اس کے بعد 3 بار بائیں شولڈر پہ پانی ڈال دیں، بائیں کندھے پہ پانی ڈالیں، پورے جسم پہ بھیجا ہے وہ، اور اس کے بعد 3 بار اپنے سر کے اوپر سے 3 ڈونگے بھر کے، اور ایسے کہ بالکل اطمینان سے پورے سر سے پانی پورے جسم تک، نیچے پاؤں تک پہنچ جائے۔ اس طریقے سے آپ نے تینوں جگہوں پہ، دائیں کندھے پہ، بائیں کندھے پہ اور اپنے سر کے اوپر پانی کو بہانا ہے۔ اگر آپ کسی شاور کے نیچے کھڑے ہوئے ہیں، کسی پائپ کے نیچے کھڑے ہوئے ہیں، یا کسی ایسی چیز کے نیچے کھڑے ہو کے نہا رہے ہیں، یعنی آپ کے پاس کوئی ڈونگا یا کوئی ایسا آلہ نہیں ہے بلکہ آپ کسی شاور کے نیچے کھڑے ہوئے ہیں، تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے دائیں کندھے کو شاور کے نیچے لے آنا ہے، اتنی دیر تک لے آئیں کہ صحیح سے اس پہ پانی بہہ جائے، تو یہ بھی 3 بار، 3 ڈونگے 3 بار پانی بہانے کے قائم مقام ہو جائے گا۔ اس کے بعد بائیں کندھے کے نیچے لے آؤ اس پانی کے، اور اس کے بعد اپنے سر کو اپنے اوپر یعنی اس شاور کے نیچے پورا آ جائیں۔ تو اس طریقے سے آپ کے یہ جو سنت طریقہ ہے اس کے مطابق آپ کا غسل ادا ہو جائے گا۔ آپ کے پورے جسم پہ پانی کا پہنچنا اور اس سنت کے مطابق پہنچنا میں نے آپ کو بتایا، تو ثواب میں آپ کے اضافہ بھی ہو جائے گا، غسل بھی ادا ہوگا، اور سنت کے مطابق جب ادا ہوگا تو یہ نور علی نور ہو جائے گا۔ یہ تھا ناظرین کرام غسل کا سنت طریقہ۔ باقی آپ نے کچھ احتیاطیں اور بھی کرنی ہوتی ہیں کہ اپنے
جسم کے وہ حصے جس میں پانی جانے میں تھوڑی سی دشواری ہو جاتی ہے، ان کے اندر آپ انگلی کے ذریعے، جیسے آپ کی ناف ہے، آپ کے کان ہے، آپ کی ناک ہے، یا ایسا کوئی بھی عضو ہے، کیونکہ ایک حصہ ناپاک ہو جاتا ہے غسل میں. وضو میں تو ایسا نہیں ہوتا جب بندہ بے وضو ہو، لیکن جب غسل کی حالت میں نہ ہو، ناپاکی کی حالت میں ہو، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ انسان کا ایک عضو ناپاک ہو جاتا ہے تو اس تک پانی پہنچانا ضروری ہے. تو آپ تسلی سے جب ان اعضاء کو دھو رہے ہوں تو اپنی ناف کے اندر بھی انگلی گھما لیں، اپنے کان کے اندر بھی، اپنے ناک کے اندر بھی، اور اسی طرح اپنی شرمگاہ کے آس پاس بھی تسلی سے اس کو صاف کر لے، تاکہ کوئی نجاست اللہ نہ کرے آپ کے جسم پہ باقی نہ رہ جائے اور آپ کا صحیح غسل ادا نہ ہو، تو آپ کا پھر ظاہری بات ہے دنیا کا اور آخرت کا اس میں نقصان ہے. امید ہے آپ کو طریقہ سمجھ میں آیا ہوگا، پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو طریقہ سمجھ میں آیا ہے، ویڈیو میں کوئی بات آپ کو اگر معلوم نہ سمجھ نہ آئی ہو، آپ کمنٹ باکس میں سوال کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں. اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنا خیال رکھیے گا.